من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور. عزیزان محترم، ناظرین کرام، میرے وہ تمام مخاطب جو زمین کے جس نقطے اور جس گوشے اور جس زاویے میں پائے جاتے ہیں، ان سب کی خدمت میں ان ایام محرم کے عظیم دنوں کی تعزیت پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ ایام وہ عظیم ایام ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. یہ کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5، جس میں قرآن واضح اعلان کر رہا ہے: اے پیغمبر، وذکرہم، انہیں یاد دلائیے، بے ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی. کیوں یاد دلائیے؟ فلسفہ کیا ہے ان ایام کو یاد کرنے کا؟ وہ ایام جو ایام الہی ہیں، وہ ایام جو ایام خدا ہیں، انہیں یاد کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَکُور. اس لیے کہ یہ ایام الہی جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جنہیں پیغمبر سے کہا جا رہا آپ یاد دہانی کرائیے مومنین کو، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ تاکہ ہر صاحبان شکور اور صاحبان صبر خدا کی نشانیوں کو سمجھ سکیں. یعنی یہ ایام الہی آیات الہی ہیں. اب میں اس پر ابھی گفتگو کروں گا کہ یہ ایام الہی سے مراد کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، اور کس طرح سے یہ ایام الہی یہی ایام ہیں جو ماہ محرم کے ایام ہیں. لیکن تمہیدی گفتگو میں اپنے تمام ناظرین کو، جو ٹی وی چینلوں کے حوالے سے، جو انٹرنیٹ کے حوالے سے، جو فیس بک کے حوالے سے، جو انسٹاگرام کے حوالے سے میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، اور جب تک یہ آواز پہنچتی رہے گی، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں. یقیناً یہ ایام بہت سخت ہیں. یہ ایام امتحان کن ایام ہیں. ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتیں قوم شیعہ سے چھن جائیں، کھانا اس کے اوپر بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے گھر اجاڑ دیے جائیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور ایسے حالات شیعہ تاریخ میں آئے بھی ہیں کہ جب تاریخ تشیع مختلف مصائب، مختلف پریشانیوں سے گزری ہے.
جہاں ان کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، جہاں ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جہاں انہیں بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ان کے اندر استقلال میں کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن ایام محرم میں جو مجالس ہیں ان کو برپا کرنے سے اگر روکا گیا ہے تو ہمیشہ شیعہ قوم نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اس عنوان سے یہ ایام بہت سخت ہیں ہمارے لیے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کریں۔ نہایت مایوس کن ہے، اس لیے کہ یہ عظیم وبا، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد تمام انسانوں کے سر سے، تمام مومنین کے سر سے اس کو دور فرما، تمام انسانیت کو اس سے نجات دلا دے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ تری میں ہو، یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ لم یک مغیرن، اللہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے جو نعمتیں دیتا ہے، مگر انسان ان نعمتوں کو بدل دیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ یہ وبا بھی خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بارگاہ خدا میں یہی عرض کرتے ہیں، پروردگار تجھے ان عظیم شخصیتوں کا واسطہ جن شخصیتوں کی یاد میں ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجالس حسین برپا کر رہے ہیں، کہ جلد سے جلد اس وبا کو تمام مومنین کے سروں سے دور فرما، تمام شیعان حیدر کرار اور حسین کے چاہنے والے غلامان حسین، غلامان پیغمبر اکرم کے سروں سے اس کو دور فرما، تمام انسانیت کو اس عظیم وبا سے نجات دلا دے۔ یقیناً اس کا فلسفہ ہے جو خود ایک موضوع ہے کہ یہ امتحان خداوند عالم لیتا ہے، اور خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی اموال کی کمی کے ذریعے سے، اور کبھی جان و مال اور بیماریوں کے ذریعے سے، لیکن ہمارے لیے ساری انسانیت کے لیے امتحان ہے، لیکن ہمارے لیے آج محرم میں یہ امتحان کی گھڑیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ وہ جلوس اذاں جن کو ہم نکالتے تھے، وہ مجالس اذاں جنہیں ہم برپا کرتے تھے، جو امام بارگاہوں میں ایک عظیم اجتماع میں برپا ہوتی تھیں، آج ہم مجبور ہیں کہ انہیں چند افراد میں برپا کریں، اپنے گھروں میں برپا کریں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے برپا کریں، سوشل میڈیا کے حوالے سے برپا کریں۔ یہ ہمارے لیے عظیم امتحان ہے، لیکن میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری آوازوں کو سن رہی ہیں، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری اس آواز کو سن رہی ہیں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم حسین کا وہ تذکرہ جو امام بارگاہوں میں کرتے تھے، جو ہم باہر، گھر کے باہر بڑی بڑی درگاہوں میں، بڑے بڑے مراکز میں، بڑے بڑے امام بارگاہوں میں کرتے تھے، ہم گھر میں اسی بہانے یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور حسین کے ذکر کی برکت ہمارے گھروں کو منور کر دے گی۔ یہ ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ذکر حسین کے فلسفے کو سمجھیں۔ وہ فلسفی کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر حسین نے عظیم قربانی پیش کی تھی، اور ہم انشاءاللہ اپنی مسلسل ان گفتگو میں جو 10 دن جاری رہے گی، میں آج ہی اپنے تمام ناظرین سے گفتگو کر رہا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ٹی وی، جتنے بھی یہ چینل ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، چاہے وہ عددار 313 ہو یا اس کے علاوہ اور بھی جو میری آوازوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اس چینل سے وابستہ رہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ کربلا کی فلسفی کیا ہے، آخر وہ وجہ کیا تھی جس کے لیے فرزند زہرا، علی کے لاڈلے نے، نبی کے لخت جگر نے، نواز رسول نے اپنی قربانی پیش کی، اپنی عظیم قربانی پیش کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کی، اپنے اولاد کی قربانی پیش کی، اپنے اصحاب کی قربانی پیش کی، ان تمام اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی، کہ جن کے سلسلے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر حسین کے کسی ساتھی کی ایک خون کے حفاظت کرنے کے لیے
تمام انسانیت کو قربان کر دیا جائے تو کر دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ حسین کے ساتھ جو 72 افراد آئے تھے وہ عظیم انسانوں کی ایک انجمن تھی جو سب حسین کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ وہ عظیم انسان تھے جن کو بچانے کے لیے، جن کے ایک قطرے خون کو بچانے کے لیے ضرورت تھی کہ تمام انسانیت کو قربان کر دیا جائے، لیکن آخر حسین نے اپنے ان عظیم ساتھیوں کی، اپنے بچوں کی، علی اکبر جیسے نوجوان کی قربانی کیوں پیش کی؟ ضرورت ہے ہم اس فلسفے کو سمجھیں۔ یہ مجالس، یہ درسگاہ ہے، یہ درس ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے جہاں پیغام توحید ملتا ہے، جہاں اخلاقیات کے درس سکھائے جاتے ہیں، جہاں انسانی ویلیوز ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج دنیا میں اگر آج انسانی ویلیوز باقی ہیں، اگر انسانی قدریں باقی ہیں، اگر آج انسانیت باقی ہے، اگر آج محبتیں باقی ہیں، اگر آج انسان کے اندر جذبہ زندگی باقی ہے، اگر آج انسان کے اندر ایجوکیشن کا جذبہ باقی ہے، اگر آج انسان کے اندر ایک نیک معاشرے کو قائم کرنا باقی ہے، تو یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ اگر حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی، اگر حسین کی عظیم قربانیاں نہ ہوتی، تو آپ یقین جانیے انسانیت فنا ہو چکی ہوتی، انسانیت مٹ چکی ہوتی، انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ حسین والوں کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کر کے انسانیت کو بچایا ہے، انسانی ویلیوز کو بچایا ہے، انسانی قدروں کو بچایا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو میں یہ کرونا وائرس کے سلسلے سے میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، نہ جانے کتنی مصیبتیں آئی ہیں اور گزر گئی ہیں اور گزر جائیں گی، یہ بھی گزر جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بوڑھوں، میری ماؤں، میری بہنوں، جو میری بیٹیوں میری آوازیں جو سن رہی ہیں، آپ بالکل مایوس نہ ہوں اور گھر میں بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کریں، حسین کے پیغام سے لوگوں کو آشنا کریں۔ اور ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم خود حسین کے میسج کو سمجھیں، حسین کے کربلا والوں کے میسج کو سمجھیں، کربلا والوں کے پیغام کو سمجھیں۔ حسین کیا پیغام دینا چاہتے تھے، حسین نے کیوں قربانیاں پیش کی تھیں، اسے ہم سمجھیں۔ حسین کی عظیم قربانیاں کیوں تھیں، اسے ضرورت ہے ہم سمجھیں۔ اور اسی بات کو قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ انہیں ایام الہی کی یاد دہانی کرائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس لیے کہ اس میں نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والوں کی۔ تو عزیزو، اگر آپ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے مفسرین کے اگر نظریات کو دیکھیں گے تو مفسرین الگ الگ زاویوں سے بیان کرتے ہیں کہ ایام الہی سے مراد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت جناب نوح کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد، ایام الہی سے مراد وہ نوح کے زمانے کا طوفان ہے کہ جب جناب نوح نے یہ دعا کی تھی یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار سرزمین پر کفار کے ایک بھی گھر کو نہ چھوڑ۔ اور پھر عظیم طوفان آیا اور پھر مومنین اس سے نجات پا گئے، تو سب نے کہا یہ مراد ہے ایام الہی سے۔ بعد نے کہا جس دن حضرت آدم آئے تھے اس سرزمین پر وہ ایام الہی سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جس دن جناب ابراہیم آتش نمرود سے نجات پائے تھے وہ ایام الہی سے مراد ہے۔ بعد نے کہا جناب موسیٰ جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے گزرے تھے تو ایام الہی سے مراد وہ ایام ہیں۔ بعد نے کہا کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر و خندق، وہ ایام الہی سے مراد ہے۔ یقیناً یہ تمام ایام الہی سے مراد ہو سکتے ہیں۔ یقیناً حضرت آدم آئے، چونکہ قرآن کہتا ہے ذکرہم بایام اللہ، ایام الہی کی یاد دہانی کرائیے جس سے ہمیں خدا یاد آئے۔ اس لیے کہ ان ایام میں نشانیاں ہیں خدا کو پہنچنے کی، خدا کی معرفت کی، خدا تک پہنچنے کی، خدا کو سمجھنے کی۔ تو اگر یہ ایام الہی ہیں، جناب آدم کا اس سرزمین پہ آنا خدا کی یاد کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر جناب ابراہیم کا آتش نمرود سے بچ جانا ایام الہی خدا کی یاد کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیز و بہت توجہ، آپ پوری طرح مسلسل چاہے اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہوں یا اپنے کمپیوٹر کے ذریعے دیکھ رہے ہوں، آپ کچھ دیر میرے ساتھ رہیے۔ یقیناً میں کسی خاص مطلب، کسی عظیم مطلب کی طرف
آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اگر جناب ابراہیم کا آتش نمرود سے بچ جانا ایام الہی کا مصداق بن سکتا ہے، اگر جناب موسیٰ کا دریائے نیل سے نجات پا جانا اور بنی اسرائیل کا نجات پا جانا خدا کی یاد کا سبب بن سکتا ہے، اور یقیناً بنتا ہے کہ خدا کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور کیسے انہیں نجات دلاتا ہے۔ وہی دریائے نیل جس میں فرعون پوری طرح غرق ہو گیا، لیکن جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی مکمل طور سے نجات پا گئے۔ یقیناً اس واقعے کو سننے کے بعد خدا یاد آتا ہے، اور کیوں نہ خدا یاد آئے۔ اگر جناب ابراہیم آتش نمرود سے بچ جاتے ہیں، وہ آگ جس کو جلانے کے لیے پوری قوم اکٹھا ہو گئی تھی، پوری سلطنت لگ چکی تھی، حکومتیں لگ چکی تھیں، ہر آدمی اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ آگ جو مہینوں جلائی گئی تھی، لیکن جناب ابراہیم کے لیے خدا نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ تب اس آگ کو دیکھ کر جب جناب ابراہیم مسکراتے ہوئے اس آگ سے نکل آئے، کیا جناب ابراہیم کو دیکھ کر اس واقعے کو سن کر خدا نہیں یاد آئے گا؟ یقیناً خدا یاد آئے گا۔ اگر جناب موسیٰ کے بچ جانے سے خدا یاد آتا ہے، اگر جنگ بدر جہاں صرف مسلمان 313 ہے، 313 مسلمان ہے، اور کفار کا عظیم لشکر اس کو شکست دے سکتا ہے، اور اس بنیاد پر یقیناً خدا یاد آتا ہے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے بندوں کو نجات دلائی، جنگ احد میں کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، یقیناً جنگ صفین میں حضرت علی کی جنگ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یہ صبر اور شکر گزار بندوں کے لیے خدا تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ عزیزو، جب میں تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتا ہوں، حضرت آدم کے واقعے کو میں نے دیکھا، حضرت نوح کے واقعے کو دیکھا، ابراہیم کو آگ سے بچتے ہوئے دیکھا، جناب موسیٰ کو دریائے نیل سے نجات پاتے ہوئے دیکھا، جناب پیغمبر اکرم کو جنگ بدر میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت علی کی زندگی کے تمام واقعات، بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر دن ایام الہی ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ہر دن صرف جنگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر دن آپ کا ایام الہی کا مصداق ہے۔ لیکن اگر ان تمام واقعات کو ایک طرف رکھا جائے اور کربلا کے صرف چند گھنٹوں کو جو روز عاشوراء امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے کربلا کے میدان میں جو ایک عظیم معاشرہ قائم کیا تھا، جو قربانیاں پیش کی تھیں، اگر تمام انسانیت کے تاریخ انسانیت کے تمام واقعوں کو ایک طرف رکھا جائے اور کربلا کے اس واقعے کو ایک طرف رکھا جائے، تو صبر و شکر کی جو مثال کربلا میں دکھائی دیتی ہے، وہ نہ نوح کے ہاں دکھائی دیتی ہے، نہ ابراہیم کے ہاں دکھائی دیتی ہے، نہ موسیٰ و عیسیٰ کے ہاں دکھائی دیتی ہے، حتیٰ نہ پیغمبر اکرم کے ہاں دکھائی دیتی ہے، نہ علی مرتضیٰ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ بہرحال پیغمبر اکرم کی زندگی میں جو پیش آنے والی جنگیں تھیں، سب میں مسلمان جاتے تھے یہ سوچ کے جاتے تھے شہید ہو گئے، مر گئے تو شہید ہوں گے، لیکن زندہ واپس آنے کا امکان تھا کہ غازی کہلائیں گے۔ حضرت علی کی جنگوں کا بھی یہی عالم تھا، لیکن کربلا میں جو بھی حسین کے ساتھ آیا تھا، وہ اس جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ دین الہی کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہے۔ لہذا کسی کو اپنی زندگی کی تمنا نہیں تھی، سب کو موت کی تمنا تھی۔ اب واقعہ کربلا کو دیکھ کر خدا نہ یاد آئے گا تو پھر اب کب یاد آئے گا؟ مسلمانوں، ضرورت ہے کہ تم کربلا تک آؤ۔ اگر تمہیں خدا کو یاد کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، معرفت الہی تک پہنچنا ہے، تو ضرورت ہے کہ تم کربلا کے واقعے کو دیکھو، حسین کی قربانیوں کو دیکھو۔ اگر آج انسانیت حسین کے واقعے کو، کربلا کے واقعے سے وابستہ ہوتی تو وہ خدا تک پہنچ چکی ہوتی۔ یقیناً عزیزان محترم، مومنین کرام، کربلا کا واقعہ یاد الہی کے لیے تھا۔ حسین نے قربانی اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ حسین کو اقتدار کی ضرورت تھی، حسین حکومت چاہتے تھے، نہیں، حسین حکومت نہیں چاہتے تھے۔ حسین کو حکومت کی کیا ضرورت؟ جو خود منصب امامت پہ فائز ہو، اسے مقام و منزلت کی کیا ضرورت؟ جو بچپنے میں رسول کے کاندھوں پر بیٹھا ہو، جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، جس کا جھولا جبریل نے جھلایا ہو، اس حسین کو عظمتوں کی کیا ضرورت؟ حسین کی ذمہ داری تھی۔ حسین نے کہا کہ جب دیکھا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا حاکم بن چکا ہے،
تو آپ نے آواز دی وَلِلْإِسْلَامِ سلام اذ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَأْيٍ مِثْلَ یزید، اسلام اسی وقت رخصت ہو جائے گا جب یزید جیسا سربراہ اگر نظام حکومت کو سنبھالنے لگے گا۔ وہ یزید جو شارب الخمر تھا، وہ یزید جس نے تمام فسق و فجور کو انجام دے رہا تھا۔ اس لیے جب یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے کہا حیات من الذلہ، الا ان الداعی وابن الداعی قد رکض بین السلۃ والذلہ، حیات من الذلہ، فرزند زناکار نے حسین کو یا قتل ہونے کی دعوت دی ہے یا بیعت کی، تو حسین قتل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر آپ کا عظیم جملہ جو تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کیا ہے، آپ نے فرمایا ان لم یستقم دین محمد فیا سیوف قتینی، ان لم یستقم دین محمد فیا سیوف خذینی۔ حسین کا یہ عظیم جملہ کہ اگر تلواروں، اگر دین محمد حسین کے بغیر قتل ہوئے نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ اور حسین کو لے لو۔ حسین شہادت کے لیے تیار ہے۔ ابھی تو میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلی محرم آ چکی ہے، فرش ادا بچ چکے ہیں، ہم نے گھروں کو ادا خانہ بنا لیا ہے، اگرچہ ہمارے گھر ادا خانے ہیں، ہمارا دل حسین کا ادا خانہ ہے، اس لیے کہ کربلا کسی جغرافیے کے کسی نقشے میں پائے جانے والی سرزمین کا نام نہیں ہے۔ شاید دنیا کے لیے کربلا عراق میں پایا جانے والا وہ شہر ہو جہاں امام مظلوم کا روضہ ہے، لیکن ایک مرد مومن کے لیے، ایک حسین کے چاہنے والے کے لیے کربلا اس کا دل ہے، اس کا پورا وجود ہے۔ اس لیے امام سید سجاد نے فرمایا تھا کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے اور ہر زمین کربلا ہے، ہر سرزمین سرزمین کربلا ہے۔ ہمارا دل، مومن کا دل کربلا ہے، ہمارا گھر کربلا ہے، اس لیے کہ جہاں حسین کا تذکرہ ہو وہ سرزمین کربلا ہے۔ لیکن یہی کربلا حسین کا جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلتا ہے، جب معاویہ ابن ابی سفیان امیر شام اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ولی عہد یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان مسجد خلافت بیٹھ جاتا ہے، اور مدینہ اس نے ولید ابن عتبہ کو یہ حکم دیا کہ حسین سے بیعت کی جائے۔ عزیزو، ولید ابن عتبہ نے مروان ابن حکم جو موجود تھا اور ولی عہدی سے معزول ہو چکا تھا، اس سے مشورہ لیا، اور حسین جب مسجد میں موجود تھے اس نے ایک پیغام بھیجا کہ ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ شام کا وقت تھا، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں میں دربار میں آ جاؤں گا۔ اور پھر حسین نے کہا کہ لگتا ہے معاویہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن مروان نے ولید کو مشورہ دیا کہ حسین کو فوراً بلایا جائے۔ اب رات کے سناٹے میں جب ولید نے حسین ابن علی کو اپنے دربار میں طلب کیا، زینب کو یہ خبر ملی، بے چین ہو گئی، ام کلثوم پریشان ہو گئیں، رباب مستر ہو گئیں، شہربانوں گرفتار بلا ہو گئیں۔ زینب نے کہا بھیا، رات کے سناٹے میں ولید نے کیوں بلایا ہے؟ فوراً زینب عباس ابن علی کے پاس جاتی ہیں، علی اکبر کے پاس جاتی ہیں، اون و محمد کے پاس جاتی ہیں اور سب سے کہتی ہیں دیکھو بھیا، میرا ماجایا ولید کے دربار میں جا رہا ہے، ابھی 18 بنی ہاشم زندہ تھے،
حسین کے ساتھ یہ بنی ہاشم، جو روایت کے الفاظ ہے کہ 30 بنی ہاشم کے نوجوان حسین کے ساتھ جاتے ہیں، میان میں سب کے تلواریں ہیں، زینب کو ڈھارس ہے کہ میرا بھیا ولید کے دربار میں جا رہا ہے تو اکیلے نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود زینب کا عالم یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب گھر کے آنگن میں مسلسل ٹہل رہی ہیں، کبھی ڈیوڑی پہ آتے ہیں، اپنے ماجائے کا انتظار کرتی ہیں، عزیزو بہن کو جو بھائیوں سے محبت ہوا کرتی ہے آپ اس کی مثال پائی جاتی ہے، لیکن کربلا میں حسین کے لیے زینب نے اپنی عظیم محبت کو جس طرح سے اجاگر کیا ہے وہ تاریخ انسانیت میں کسی بہن اور بھائی میں دکھائی نہیں دیتی۔ جناب زینب انتظار کرتی، ادھر حسین جاتے ہیں ولید کے دربار میں، اور ولید نے حسین سے وہی کہا تھا جس کا علم میرے مولا کو تھا۔ امام حسین نے 18 بنی ہاشم کو کہا کہ تم لوگ دربار کے باہر رہو، جیسے میری آواز بلند ہو تم لوگ دربار کے اندر آ جانا۔ ولید سے گفتگو ہو رہی تھی، امام حسین نے کہا کہ اگر تم میرا جواب سننا چاہتے ہو تو کل مسجد میں مومنین کو بلانا اور میں وہیں اعلان کر دوں گا کہ میرا نظریہ کیا ہے یزید کی خلافت، یزید کی بیعت کے سلسلے میں۔ ولید نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، لیکن حسین جیسے ہی چلنا چاہتے تھے مروان ابن حکم نے یہ ولید سے کہا، ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر یہ حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے مگر یہ کہ خون کی ندیاں بہانی پڑیں۔ ایک مرتبہ شیر خدا کے شیر کو جلال آ جاتا ہے اور حسین کہتے ہیں، یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا؟ عزیزو ابھی علی اکبر زندہ تھے، عباس زندہ تھے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، یہ مدینہ ہے۔ حسین کی آواز سنتے ہی بنی ہاشم ننگی تلواروں کے ساتھ دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر امام مظلوم اپنے بیت الشرف واپس آتے ہیں۔ اور پھر دن میں ولید جب امام حسین سے ملاقات کرتا اور کہتا ہے کہ حسین آپ بیعت کر لیجئے ورنہ آپ کو شہید ہونا پڑے گا، تو امام حسین نے یہی کہا کہ قد رکض بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، حسین بیعت نہیں کر سکتا، حسین سر دے سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ عزیزو اب حسین نے قربانی کا فیصلہ کیا۔ جہاں حسین کے مقصد کو اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ، بڑی بڑی مسلمانوں کی شخصیتیں جنہیں آج امت اسلامیہ اپنی بڑی شخصیت تسلیم کرتی ہے، حسین کے مشن کو نہیں سمجھ سکے، وہ حسین کو آگے مشورہ دے رہے تھے، حسین آپ مدینے میں رہ جائیے، آپ کربلا نہ جائیے، آپ کوفے کی طرف نہ جائیے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ حسین نے فیصلہ کیا تھا، حسین جانتے تھے کہ اگر روح قرآن کو بچانا ہے، اگر اسلام کو بچانا ہے، اگر دین محمد کو بچانا ہے تو اس کے لیے حسین کو اپنی قربانیاں پیش کرنی ہوں، اور صرف اپنی قربانیاں نہیں بلکہ 6 مہینے علی اصغر کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، علی اکبر کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، اون محمد کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، برابر کے بھائی عباس کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، زینب و ام کلثوم کی چادروں کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ راوی بتاتا ہے کہ میں بصرے سے مدینے پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مدینے والوں کے چہرے مزمعل ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مدینے میں یہ کیا عالم ہے، کیوں اتنا افسردہ ہیں لوگ؟ تو مدینے والوں نے بتایا کہ آج حسین مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یقیناً رسول اللہ نے بھی اپنے وطن مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن قرآن نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے پیغمبر آپ اپنا شہر چھوڑ تو رہے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں، لیکن آپ
دوبارہ آپ کو خدا آپ کے شہر واپس لائے گا۔ اور پیغمبر اکرم کس طرح کس شان سے مکے واپس آئے تھے کہ فتح مکہ کی صورت میں آپ فتح و کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ حسین کا بھی لٹا ہوا قافلہ 8 ربیع الاول کو مدینے واپس آئے گا، لیکن جب حسین نہ ہوں گے، علی اکبر نہ ہوں گے، اون و محمد نہ ہوں گے، قاسم نہ ہوں گے، بیویاں ہوں گی، ان کے وارث نہ ہوں گے۔ عزیز و حسین نے حکم دیا، قافلہ تیار ہونے لگا۔ راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین بیت الشرف کے باہر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سواریاں تیار ہو رہی ہیں، ایک ایک بیویاں گھروں سے نکل رہی ہیں اور اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو رہی ہیں۔ کبھی ایک بیوی نکلتی ہیں، میں نے دیکھا ایک نوجوان دوڑتا ہے اور بیوی کو سہارا دے کر پشت ناقہ پر سوار کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہیں؟ کسی نے جواب دیا، تم نے دیکھا نہیں، یہ علی کی چھوٹی بہو ام لیلہ تھیں۔ تم نے دیکھا نہیں علی اکبر نے کس طرح کس شان سے اپنی ماں کو سوار کیا۔ اتنے میں ایک بیوی نکلنی کہ ایک 13 سالہ نوجوان بڑھا اور اس نے سہارا دے کر ان بیوی کو سوار کرایا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون تھی؟ کسی نے جواب دیا، ارے یہ علی کی بڑی بہو ام فروہ تھی۔ تم نے دیکھا نہیں قاسم نے کس طرح اپنی ماں کو سوار کرایا؟ ایک ایک بیویاں نکلتی رہیں، آگے بڑھتے رہے نوجوان اور سوار کراتے رہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک عظیم بیوی جن کی جلالت سے لوگوں کی نگاہیں جھکتی جا رہی تھیں آگے بڑھتی ہیں اور پشت ناقہ پر سوار ہونا چاہتی ہیں کہ ایک طرف سے علی اکبر دوڑتے ہیں، ایک طرف سے اون و محمد دوڑتے ہیں، ایک طرف سے قاسم دوڑتے ہیں، ایک طرف سے عباس دوڑتے ہیں اور ایک طرف سے خود حسین مظلوم اپنی کرسی چھوڑ کر پہنچتے ہیں اور بڑی عظمت و شان کے ساتھ ان بیوی کو سوار کراتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائیا یہ بتاؤ یہ بیوی کون تھی؟ کسی نے جواب دیا تم نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ علی کی بیٹی زینب اولیاء مقام تھی۔ تم نے دیکھا نہیں کس شان سے عباس و حسین نے، علی اکبر نے، اون و محمد نے، قاسم نے اپنی پھوپھی کو سوار کرایا۔ ہاں عزیزو، جناب زینب اس شان سے پشت ناقہ پہ سوار ہوئی۔ بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، بس 2 منٹ اور آپ کی زحمت تمام۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اہل بیت پر محرم کے ایام میں کیسے غم پڑے، کیسی مصیبتیں پڑی۔ عزیزو ایک مرتبہ جب بیویوں کا یہ قافلہ تیار ہو جاتا ہے، جناب زینب نے عباس کو بلایا، بھیا عباس یہاں آؤ، یہ بتاؤ کہ راستے میں سارے انتظامات ہیں؟ حضرت عباس نے کہا سارے انتظامات ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے عباس سے کہا، اے بھیا یہ بتاؤ کہ جس شان سے تم ہمیں مدینے سے لے کر جا رہے ہو اسی شان سے مدینے واپس لاؤ گے؟ ایک مرتبہ عباس نے وعدہ ضرور کیا، لیکن اللہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے کوفے کی طرف جانے لگا، ارے جناب زینب نے ایک ایک بیویوں کو پشت ناقہ پہ سوار کرایا، لیکن علی کی مظلوم بیٹی نے جب تنہا بچ جاتی ہے، ایک مرتبہ پشت ناقہ کی طرف نگاہ کرتی ہے، ایک مرتبہ اپنی بے کسی کو دیکھتی ہے، اللہ زینب کیسے سوار ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مقتل کو رخ کیا، حسین کو آواز نہیں دی، اون و محمد کو آواز نہیں دی، علی اکبر کو آواز نہیں دی، بلکہ ایک مرتبہ ترائی کی طرف رخ کر کے آواز دی، آئین آخی العباس، ارے میرے بھیا عباس کہاں ہو؟ تم نے مدینے میں وعدہ کیا تھا کہ میں جس شان سے لے جا رہا ہوں اسی شان سے تمہیں واپس مدینے لاؤں گا، لیکن ہائے زینب کی یہ بے کسی، اب زینب کیسے سوار ہو؟ میں کہوں گا بی بی، ارے آپ کے شانوں کو، آپ کے بازوؤں کو تھامنے والا ترائی پر شانے کٹا کے سو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔